بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين باغ عالم بباد بہاری چلی باغ عالم بباد بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات باری چلی یہ سواری سوئے ذات باری چلی ابر رحمت اٹھایا جی رات ہے ابر رحمت اٹھایا جی رات ہے اور جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے جذب طلب حسن طلب جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے اور دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے اور سر پہ نورانی شہر کی کیا بات ہے سر پہ نورانی شہر کی کیا بات ہے شاہدولہ بنایا جی رات ہے کی رات ہے باغ عالم میں باد بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات باری چلی ابر رحمت اٹھایا جی رات ہے اللہ رب العزت جل جلالہ عظم شانہ و جل ذکرہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم تاجدار انبیاء حبیب کبریا دستگیر دو جہاں غم گسار بے کساں حامی شفیع مجرمان جامع کائنات جامع جہان کائنات فخر موجودات جناب احمد مصطفیٰ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم اور بلند بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد بہت ہی واجب الاحترام محتشم مکرم سامعین و حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی یہ بابرکت رات بڑی مقدس بڑی نورانی اور وجدانی رات ہے اور بڑی خاص رات ہے چونکہ اس رات کا تعلق اللہ اس کے محبوب کے ساتھ ہے وہ عظیم روحانی اور وجدانی کیفیات ہے جس کے اندر میرے اور آپ کی کریم آقا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور عرشوں کے مہمان بنے اور پھر اللہ نے اپنے محبوب کو دیدار کے لیے اور اتنا مشتاق تھا کہ جبرائیل امین علیہ السلام رب العالمین نے حکم فرمایا کہ جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور اکیلے نہ جانا، اتے میکائیل کو بھی ساتھ لے جاؤ، اتے اسرافیل کو بھی ساتھ لو،
اور بلکہ ہر فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی جماعت کو لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور میرے محبوب کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ بڑے عظیم ترین قافلے کی صورت میں میرے محبوب کو جنتی لباس پہنا کر میرے محبوب کو عرشوں کا مہمان بناؤ، اور پھر عرشوں پر اللہ نے فرمایا جبریل عرشوں پر تمہیں منادی کرنی ہے، اعلان کر دو، فرشتے تمام فرشتے ملائکہ اپنی اپنی پوشاکوں کو بدل لیں۔ وہ تو ایسی یہ نہیں کہ وہ پوشاکیں گندی ہوتی ہیں، بلکہ وہ تو اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، وہ عظیم اللہ کے فرشتے۔ تو فرمایا آج میرے محبوب کی آمد ہے، آج اپنی اپنی پوشاکوں کو بدل لو۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ ہر جگہ پر ہر نکڑ پر جیسے کسی کا استقبال کیا جاتا ہے، میرے محبوب کا تم نے ایسے استقبال کرنا ہے۔ اور جنت کی حوروں کو بھی حکم ہوا کہ آج میرے محبوب نے جلوہ گری کرنی ہے، اور پھر تیاری کریں اور میرے محبوب پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ فرشتوں نے بھی، اور پھر ملائکہ، اور پھر اللہ کے فرشتوں میں، اور پھر جنت کی حوروں نے آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود و سلام پڑھا۔ اور جب حضور کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین آتے ہیں تو حضور اپنی چچی ذات بہن ہے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں حضور خلاف معمول جلدی جا کر حضور لیٹ جاتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کر۔ ویسے حضور رات دیر تک جاگتے ہیں اور اللہ کی عبادت کو ریاضت کرتے تھے، لیکن کیونکہ آج محبوب کو بھی پتا ہے کہ میں کسی کا مہمان بننے والا ہوں، کہیں جانے والا ہوں، اور مہروں کو بھی پتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو بلانا ہے۔ یہ بھی ایک ادا تھی جو عاشقوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے کہ بندہ ہر روز دیر سوتا ہو، اور پھر بلکہ میرے محبوب تو فرماتے ہیں کہ میں لا ینام قلبی، میرے محبوب فرماتے ہیں کہ میں جیسے میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں تو بند ہوتی ہیں لیکن میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں لا ینام قلبی، میری آنکھیں بند، میں فرمایا میری آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن میرا دل تو جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ایک محبوبانہ ادا تھی۔ تو حضور اپنی چچی ذات بہن کے گھر میں جا کر جلدی آرام کر لیتے ہیں، اوپر چادر اوڑھ لی۔ اب جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کی جماعت لی، حضرت میکائیل کے ساتھ بھی 70,000 فرشتوں کی جماعت ہے، اسرافیل کے ساتھ بھی 70,000 فرشتوں کی جماعت ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف فرما ہے، اللہ نے فرمایا کہ جبریل ہم چھت کو پار کر، اب یہ نہیں کہ ہم چھت پارے تو چھت خراب ہو جاتی ہے، حضرت جبرائیل امین چھت پار کر جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے، دیکھا کہ حضور تو آرام فرما ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اب دل میں خیال تھا کہ اگر میں حضور کو جگاتا ہوں کہ حضور ادھر اگر جگاتا ہوں تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اور اگر میں نہیں جگاتا تو حضور ہو سکتا ہے کہ نہ اٹھے اور اللہ کا جو حکم ہے اس میں تاخیر ہو جائے، اس میں لیٹ ہو جائے۔ اب یہی کشمکش میں ہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر تیرے محبوب کو جگاتا ہوں کہیں بے ادب نہ ہو جاؤ، کیونکہ یہ تو وہ بارگاہ ہے، یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں کسی کو اونچی آواز میں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں آنا ہے تو آوازیں نیچی رکھنی ہے، آوازوں کو مست کرنا ہے، اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اب حضرت جبرائیل امین رب العالمین کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا اب میں کروں تو کروں کیا؟ خالق کائنات نے فرمایا اے جبریل جو تیرے کافوری ہونٹ بنائے ہیں نا یہ ٹھنڈک والے ہیں، اس دل کے لیے بنائے تھے۔ اب میرا محبوب تو آرام فرما ہے، اللہ نے فرمایا یا جبریل قبل قدمیہ، اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو تو نے بوسہ دینا ہے۔ اب تمہارے کافوری ہونٹ کی ٹھنڈک جب میرے محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قدموں کو بوسہ دے گی تو وہ ٹھنڈک تمہاری کافوری ہونٹوں والی میرے محبوب کو تو چلے گی، تو حضور محسوس کریں گے کہ میرے محبوب بیدار ہو جائیں گے۔ یا جبریل قبل قدمیہ، اب جبریل امین علیہ السلام تھے، حضور کے قدموں کو بوسہ دیا۔ اب قدموں کو بوسہ لینے کی دیر تھی، حضور اسی وقت حضور جاگ جاتے ہیں، فرمایا این جبریل، جبریل کیسے آئے ہو؟ عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ ان اللہ اشتقا،
کہ کہا کہ یا سیدی یا رسول اللہ، اللہ کریم آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ حالانکہ رب کے سامنے تو پوری کائنات سامنے ہے، اپنے رب کا دیدار ہر وقت کرتا ہے اپنے محبوب کا، لیکن فرمایا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، یا رسول اللہ آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، آپ عرشوں کے مہمان بنیں گے، اللہ نے آپ کے لیے عرشوں کو سجایا ہے، ساتوں آسمان پر ہر نبی اللہ کا آپ کا انتظار کر رہا ہے، اور نبیوں کے ساتھ اللہ کے وہ ہزاروں فرشتے ہیں جو قطار در قطار کھڑے ہو کر آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وضو کا ارادہ فرمایا، وضو نے وضو فرمایا، اس کے بعد جنت کی یا رسول اللہ جنت میں آپ کے لیے جنت سے لباس آیا ہے، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ حضور نے وہ جنت والا لباس پہنا، اور جو سر پر امامہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر سیرت کی کتابوں کے اندر اور مدارج النبوت کے اندر اور خصائص الکبریٰ کے اندر بہت ساری کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، روایت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا جو جنت سے جوڑا آیا ہے، حضور نے اس کو ذکر فرمایا، اور اس حضور کے سر پر جو امامہ تھا، روایات میں ہے کہ 700 سال قبل پیدائش آدم سے 700 سال پہلے رب العالمین نے، اور وہ امامہ جو ہے وہ رضوان جنت نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل نہایت ہی تعظیم کے ساتھ رکھا تھا، اور 40,000 فرشتے اس امام اس دستار کے ارد گرد کھڑے ہو کر اور قطار در قطار اس دستار مصطفیٰ پر جو حضور کو پہنائی جانی تھی معراج والی رات میں، تو روایات میں ہے کہ وہ 7 سال قبل حضرت پیدائش آدم سے اس کو جنت کے اندر رکھا گیا، اور پھر اللہ نے اپنے محبوب فرشتوں کو حکم فرمایا کہ فرشتوں اور 40,000 فرشتے اس دستار کے ارد گرد جو ہے وہ درود و سلام پڑھتے تھے، وہ پڑھتے رہتے تھے۔ اور اب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیا میں بلکہ ہر مومن کے سینے میں موجود ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ انور میں، اور وہاں 70,000 فرشتے صبح اور 73,000 فرشتے شام کو میرے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں، اور حضور کے روضہ مبارک کا چکر کاٹتے ہیں، طواف کرتے ہوئے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ارشاد ہے کہ جو بندہ محبت کے ساتھ، یہ تو فرشتے پڑھتے ہیں نا، فرشتوں کی ڈیوٹی یہی ہے کہ میرے اس کے محبوب پر درود و سلام پڑھنا، اللہ کی حمد و ثنا بھی کرنی ہے اور اس کے محبوب پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ میرے آقا کا فرمان درود و سلام کے حوالے سے، درود پاک کے حوالے سے اتنی بڑی فضیلت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں موجود ہے کہ حضور کی بارگاہ میں صحابی حاضر تھے، حضور اچانک حضور کے چہرے پر تبسم پیدا ہوا، حضور اچانک مسکرائے، تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مسکرائے کیوں ہے اچانک؟ حضور نے فرمایا میری بارگاہ میں اللہ کا فرشتہ حاضر ہوا جو آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا، وہ پہلی مرتبہ میری بارگاہ میں آیا ہے اور اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا جو امتی، آپ کا غلام، آپ کا نام لیوا مسلمان جو محبت کے ساتھ ایک مرتبہ آپ پر درود و سلام پڑھ لے گا، اللہ کریم اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہی نہیں میرا کہتے ہیں یا رسول اللہ 10 گناہوں کو معاف ہو جائیں گے اور 10 درجے اس کے اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو جائیں گے، یعنی کہ جو آپ پر درود و سلام پڑھتا ہے، اور جو سلام حضور کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر درود و سلام پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اب کریمہ کا صلی اللہ ہو چکے، میں نے چند گفتگو کرنی ہے، میں نے بس 1-2 باتیں کرنی ہے آپ سے، اس کے بعد انشاءاللہ ختم شریف ہوگا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب حضور نے جنتی لباس پہنا، اس کے بعد حضور نے وہ نورانی امامہ اپنے سر پر باندھا، اور پھر جب فرشتوں کے ساتھ حضور دولہا بن کر جب نکلے، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب دائیں بائیں فرشتوں کی جماعت ہے، درمیان میں اللہ کے محبوب نبی دولہا بن کر فرشتوں کی بارات فرشتوں کی ہے، اور ان کے
ان کے امامت کرنے والے اور ان کی فرمانے والے حضرت جبرائیل امین ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، اللہ کے فرشتے ہیں۔ اور پھر حضور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب زمینی حضور کی معراج شروع ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے ہیں ہر طرف سے خوشبوئیں آتی ہیں اور خیرات گونج اٹھی ہے۔ جب حضور کی بارات جب نکلی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر طرف نور کی صدائیں ہیں، ہر طرف درود و سلام پڑھنے کی صدائیں ہیں، اور فرشتے چپ کر کے نہیں بیٹھے انسان ہے بلکہ حضور پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وہاں سے گزر ہوتا ہے، ایک جگہ سے گزر ہوا ایسے راستے سے جہاں سرسبز و شاداب علاقہ تھا، کھجور کے بڑے بڑے درخت جو تھے وہ لہلہا رہے تھے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہاں رک جائیے، یہاں آپ نے 2 نماز نفل پڑھنی ہے۔ اور میرا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ جگہ کون سی ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ مدینہ منورہ ہے جہاں آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے، یہ وہ جگہ ہے۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں اترے اور آگ سے حضور نے 2 نماز نفل وہاں ادا فرمائی۔ پھر حضور کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پڑھ کر اب آگے نکلتے ہیں، اب آگے جب دیکھا قبر میرا آقا نے فرمایا قبر موسیٰ پر میں وہاں سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا میرا آقا فرماتے رہی تو موسیٰ یصلی فی قبرہ، جب حضور مدینہ سے وہاں نفل پڑھ کے وہاں سے نکلے، اب راہ اتنی تیز رفتار ہے کہ پہلی نگاہ زمین پر ہوتی ہے دوسری آسمان پر ہوتی ہے، اتنی وہ تیز رفتار ہے۔ اور وہ رات ہمارا برق ہوتا ہے، بجلی کو عربی میں برق کہتے ہیں، برق دیکھا ہوتا ہے برقی آلات، بلوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے برقی آلات، تو برق جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کو بجلی کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو براق آیا تھا نا وہ اس کا وہ بجلی سے ہے، وہ بجلی سے نکلا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ بجلی اب اس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ پہلی جب نگاہ زمین پر ہوتی ہے دوسری آسمان پر ہوتی ہے، لیکن ایک قدم زمین پر ہے دوسرا آسمان پر ہے، اتنی تیزی کے ساتھ وہ سفر کر رہا ہے۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضور فرماتے ہیں ہم وہاں مدینہ منورہ جہاں کہا گیا کہ یہاں 2 نفل پڑھی، جب وہاں سے نکلا تو آگے قرآن پر اتنی تیز رفتار ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہمارا گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب روایات کے اندر تو یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب وہاں اب مسجد اقصی بعد میں آنی ہے، پہلے حضرت موسیٰ کی قبر ہے وہاں سے گزر ہوا، اب جب حضور وہاں پہنچے ہیں حضرت موسیٰ کو وہاں بھی دیکھا، جب مسجد اقصی پر پہنچے ہیں پھر آقا فرماتے ہیں حضرت وہاں 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء رسول اللہ کے پیغمبر مسجد اقصی میں موجود ہے اور میرا انتظار کر رہے تھے۔ تو پتا تھا میرا آقا فرماتے ہیں وہاں موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اب جہاں وہاں پہنچے ہیں حضرت موسیٰ وہاں بھی موجود ہے۔ اب یہاں علماء فرماتے ہیں کہ اب حضور کا وہاں سے گزر ہوا حضرت موسیٰ بھی جانتے ہیں، کہتے ہیں امام الانبیاء نے یہاں سے گزر ہونا ہے حضور کا، اور پھر جب حضور جب واپس جب 50 نماز لے کر آئے تو حضرت موسیٰ روایات میں موجود ہے، صحیح روایات کے اندر کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ کیا تحفہ ملا؟ فرمایا 50 نمازیں، فرمایا زیادہ ہے، پھر جائے پھر آئے، حضور نے چکر لگائے پھر 5 نمازیں رہ گئی، اب وہاں بھی حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے واپسی پر۔ اب یہاں جب حضور جا رہے ہیں تو پھر آپ کا فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام الانبیاء کا گزر ہو اور موسیٰ نماز پڑھ رہے ہو، بلکہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہاں محبوب کا گزر ہوگا، امام الانبیاء کا اللہ کے محبوب نبی کا گزر ہوگا، وہ کھڑے ہو کر اپنی قبر میں حضور پر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی پہنچے، حضور نے وہاں
امامت کروائی. جب امامت کا وقت آیا جب صفیں باندھی گئی, اللہ کے نبی سارے کے سارے مسجد اقصیٰ میں موجود ہے اور پھر انتظار ہو رہا ہے کہ امامت کون کروائے گا. میرا کا فرماتے ہیں حضرت جبرائیل امین نے میرا بازو پکڑ کر مجھے مصلی امامت پر کر دیا. اور مصلی امامت کے لیے شرط یہ ہے, امامت کے لیے وہ جو امام الانبیاء ہے نا, عام شرعی طور پر فقہی مسئلہ ہے کہ جو نماز پڑھانے والا امام ہے وہ علم میں سب سے زیادہ ہو, وہ قرآن پڑھنے میں سب سے بہترین ہو, وہ عالم دین سب سے زیادہ ہو, حسن و جمال میں سب سے زیادہ ہو, فرمایا ہر لحاظ سے وہ افضل اور اعلیٰ ہو. امامت کا وہ حقدار ہے مصلی امامت پر کھڑے ہونے کا. اب اللہ کے بڑے بڑے فرشتے, اللہ کے بڑے بڑے محبوب نبی ہیں, کوئی عظمت و شانوں والے ہیں, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہر وصف موجود ہے. امام الانبیاء بھی ہے, کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت بھی ہے, سب سے بہترین آواز والے بھی ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو کمی نہیں چھوڑی, ہر وصف جو افضل اور اعلیٰ ہے اللہ نے اپنے محبوب نبی کو عطا فرمایا. ویسے عام طور پر یہ جو چیزیں میں نے گنوائی ہیں, امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے, سارے کے سارے برابر ہو تو امام نہ ہو تو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پڑھا لکھا بندہ ہو, دین سمجھتا ہو, وہ نماز کروائے. اگر وہ بھی نہیں ہے تو قرآن اچھا پڑھنے والا بندہ ہو وہ نماز پڑھائے, اور وہ بھی نہیں ہے تو جو سب سے زیادہ خوبصورت بندہ ہو وہ نماز پڑھائے. تو یہ تمام امامت کی شرطیں ہیں امامت کروانے کے لیے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو ہر وصف بنا ہے. کہ امام علیہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے تو وصف قیب تراہی سے ہے بری, اور حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, اور آخر رضا نے ختم شکر کس پر کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ وصف ہے, وہ عظمتیں اور شانیں ہیں جو کسی نبی کو اللہ نے نہیں دی. اور میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو بہت زیادہ ہے, ایک دو بات کر کے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کی 3 حیثیتیں ہیں. ایک تو نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک حضور کی نورانیت ہے اور حضور کی بشریت مصطفیٰ ہے, اور تیسری حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی 3 حیثیتیں ہیں. کتنی ہیں؟ 3 حیثیتیں ہیں, نورانیت مصطفیٰ, بشریت مصطفیٰ اور حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضور پیدا ہوئے اور معراج پر جانے لگے, اور معراج پر حضور کا سینہ چاک کیا گیا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا لیکن خون نہیں نکلا. جب حضور کو پہلے بچپن کے اندر اماں حلیمہ کے پاس تھی وہ وادیوں میں, اس وقت بھی حضور کا سینہ چاک کیا گیا. 2 مرتبہ ہوا, پھر تیسری مرتبہ ہوا, پھر معراج پر جاتے ہوئے 4تھی مرتبہ حضور کا سینہ چاک کیا گیا. اور پھر جنت کے افضل اور اعلیٰ پانی سے حضور کا سینہ دھویا گیا. بتانا یہ تھا کہ حضور کا سینہ چاک ہو جائے نا, حضور کی اتنی نورانیت ہے کہ خون نہیں نکلتا. سبحان اللہ. مطلب دھونے کا مطلب کوئی نہیں ہے کہ حضور کا معاذ اللہ دھونا گندگی تھی, معاذ اللہ نقل کفر نماشر, ایسی بات نہیں تھی. لیکن اللہ اپنے محبوب کی عظمت کو بیان کروانا چاہتا تھا کہ میرے محبوب کا سینہ اگر چاک بھی ہو جائے نا تو میرا محبوب تمہارے جیسا نہیں, میرا محبوب تو نور ہے. حضور کا سینہ چاک ہوا لیکن حضور کے جسم سے خون نہیں نکلا. سبحان اللہ. جب حضور کا سینہ 4تھی مرتبہ شق صدر کیا گیا معراج پر جاتے ہوئے, تو جب بھی حضور کا سینہ چاک ہوا اس وقت حضور پر نورانیت جو ہے وہ جو تھی وہ اس پر حضور پر غالب تھی. جب حضور کا سینہ چاک کیا گیا خون نہیں نکلا. اور جب میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور بشر بھی ہے, بشری لبادہ حضور کو پہنایا گیا. اب جب احد کا میدان تھا, احد جنگ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے, اور پھر کفار نے, اور پھر کئی مقامات پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کیا حضور نے, اب اسلام اور دین کی حضور جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں. دین کی تبلیغ کرتے ہوئے کفار نے مکہ نے حضور پر جو ہے وہ پتھر بھی حضور کو مارے,
حضور کا خون بھی نکلا اور پھر احد کے مقام پر حضور کے دام مبارک بھی شہید ہوئے، وہاں تب بھی خون نکلا۔ اس وقت حضور پر بشریت غالب تھی، اور حضور فرماتے ہیں کہ بشریت غالب تھی، اس وقت نورانیت غالب ہے، خون نہیں نکلا۔ اور تیسرا بیان کا بھی حیثیت ہے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں یہ تو دنیا کے سامنے ہے نا نورانیت اور بشریت کی چیزیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تیسری حیثیت میری حقیقت محمدی ہے جو اللہ اور اس کے اللہ اور میرے سوا کوئی تیسرا نہیں جانتا۔ کہ حضور کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اللہ کی، نبی کی اللہ جانتا ہے یا اللہ کا محبوب جانتا ہے کہ حقیقت مصطفیٰ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیتیں ہیں۔ اور پھر پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام تک حضور کی امامت کر کے پھر آگے نکلتے ہیں۔ جب سفر شروع ہوا جو ہے آسمانوں کا، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ حضور کا استقبال کے لیے کھڑے تھے، اب وہاں سے ملاقات کر کے پھر آگے نکلتے ہیں۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے حضور کی ملاقات ہوئی، جب وہاں سے حضور پہ نکلے تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام سے تیسرے آسمان سے ملاقات کر کے جب حضور پہ چوتھے آسمان پر جاتے ہیں، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ کے بھائی ہیں، اور پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، اور پھر ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے ملاقات کر کے پھر جب سدرۃ المنتہا پر، یعنی کہ ساتوں آسمان کے بعد پھر سدرۃ المنتہا ہے جہاں حضرت جبرائیل امین جو کہ نور ہے اور نوریوں کے امام ہے، امام الملائکہ ہے، حضرت جبریل حضور کے ساتھ ہے۔ اب جب سدرۃ المنتہا کا مقام آیا، حضرت جبرائیل امین اب آگے جانے لگے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل رک گئے۔ اب میرے آقا نے فرمایا جبریل اب آگے بھی تو میرے ساتھ جانا ہے۔ حضرت یا رسول اللہ میرا مقام یہی ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں ایک بار برابر بھی آگے جاتا ہوں تو اللہ کی انوار و تجلیات اتنی ہے کہ میرے پر چل جائے گی اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت امام الملائکہ حضرت جبرائیل امین کے نور ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے۔ ہر نبی کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آنے والے حضرت جبرائیل امین اتنے بڑے ہیں، میرا آقا فرماتے ہیں جبرائیل امین اگر اللہ دائیں پر کھولتے ہیں تو دائیں طرف کی ساری کائنات سامنے نیچے اندر آ جاتی ہے۔ یہ ہماری چیزیں ہمارے تصور تخیل سے بہت بالا پر ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آگے جاتا ہوں تو میرے پر جل جائیں گے، اتنی تجلیات نمانا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضور کی بارگاہ میں قرآن وہاں رک گیا، اب ایک رفق تھا وہ بھی جانور کی شکل میں تھا، میرے آقا کی بارگاہ میں اس کو لایا گیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رفق پر بیٹھ کر جب پھر اگلا سفر شروع کیا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بیت المعمور ایک جگہ آئی ہے، سدرۃ المنتہا سے آگے بیت المعمور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اب کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بیت المعمور کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں فرشتے نماز پڑھتے ہیں، فرشتوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیت المعمور میں فرشتوں کو بھی امامت کروائی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو نماز پڑھا کر پھر آگے جانے لگے، قرآن العظیم نے آپ کو 3 خطاب سے جو ہے وہ 3 خطاب آپ کو عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رب العالمین نے فرمایا یا محمد انک سید المرسلین امام المتقین وقائد الغر المحجبین، اے رسولوں کے امام، اے سردار، اے نبیوں کے امام، جہاں بھر کے متقی و پرہیزگار ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ تمام کائنات کے سب سے بہترین ہے، کائنات کے سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے، اور متقین کے امام بھی آپ ہیں، رسولوں کے امام بھی آپ ہیں، نبیوں کے امام بھی آپ ہیں، اور جنت کی طرف لے کر جانے والے بھی آپ ہیں، اور آپ کے سر
پر اور آپ کے سر مبارک پر اللہ نے ایسا نورانی تاج پہنایا ہے جو شفاعت کا تاج ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی شفاعت فرمائیں گے حشر کے میدان میں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ سارے لوگ، پوری دنیا جو ہوگی اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائے گی، ہر نبی کہے گا اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، ہم کچھ نہیں کر سکتے آج کے دن میں، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ میرا آقا فرماتے ہیں پھر لوگ نبیوں سے ہوتے ہوتے حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ عرض کریں گے کہ اذهبوا الى غیری، میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن تمہیں ایسی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہوں جو نبیوں کے امام ہے، تو آج تمہاری مشکل کشائی کریں گے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ وہ ساری دنیا میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے گی اور پھر میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھوں گا، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کروں گا۔ اب رب العالمین اللہ محب ہے اپنے محبوب کا، اللہ نے اپنے محبوب کی خاطر ہی کائنات کو سجایا اور بنایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں سجدے میں چلا جاؤں گا تو اللہ فرمائے گا کہ ارفع راسک یا محمد واشفع تشفع، اے محبوب اپنا سر انور اٹھائیے، واشفع تشفع، جو مانگے گا دیا جائے گا، اس کے لیے شفاعت کریں گے تو ان کی جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرواؤں۔ حضور فرماتے ہیں پھر جب رب العالمین کی بارگاہ میں اب آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں، کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جمعے کو بیان کر رہا تھا کہ رب العالمین نے وہ خطاب حضور التحیات للہ والصلوات، یا اللہ میری تمام قولی اور فعلی جو عبادات ہیں رب العالمین تیرے لیے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب ملا، اللہ نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر فرشتوں نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور اے مولا تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب راز و نیاز کی جو باتیں اللہ اس کے محبوب میں ہوئی، اللہ نے اس کو قرآن میں بیان فرما دیا۔ فرمایا جب وہ محبوب اللہ کے قریب ہوئے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اتنا رب کے محبوب اللہ کے قریب ہوئے کہ درمیان میں کوئی حد ہی نہیں تھی، اور پھر وہ جلوہ یار میں تھے۔ وہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ کا محبوب جانتا ہے کہ راز و نیاز کی کیا باتیں ہوئی ہیں، تو پھر آخری بات کر کے پھر جان چاہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے فرمایا کہ اے محبوب کوئی مہمان، آپ مہمان ہو میں میزبان ہوں، کوئی مہمان کہیں جاتا ہے تو مہمان کچھ نہ کچھ میزبان کے لیے کوئی چیز لے کر جاتا ہے، کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے، تحائف لے کر جاتا ہے۔ اے محبوب تو میری بارگاہ میں آیا ہے تو میری بارگاہ میں تحفہ کیا لے کر آیا ہے؟ تو میری کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ سنے اور اپنے ایمان کو تازہ کرے۔ میں آ کر یا اللہ تیری بارگاہ میں ایسی چیز لے کر آیا ہوں، ایسا تحفہ لے کر آیا ہوں مولا جو تیری بارگاہ میں بھی نہیں ہے، سبحان وہ اللہ، تحفہ جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے۔ اتنا بڑا جملہ میرے آقا نے فرما دیا، حالانکہ اللہ کی بارگاہ میں تو ہر چیز ہے۔ حضور کے پاس اللہ کے دیے ہوئے کرم سے اللہ کے نبی بھی تشریف کرتے ہیں، لیکن میں آقا کہتے ہیں یا اللہ میں تیری بارگاہ میں ایسی چیز، ایسا تحفہ لے کر آیا ہوں جو مولا تیری بارگاہ میں بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ایسی کون سی چیز ہے جو میری بارگاہ میں نہیں ہے؟ میں تو خالق ہوں، مالک ہوں، ہر چیز پر قادر ہوں، تمام کائنات میری ملک میں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مولا تیری بارگاہ میں جو میں تحفہ لے کر آیا ہوں وہ میری عاجزی اور انکساری ہے، تیری بارگاہ میں عاجزی اور انکساری لے کر آیا ہوں۔ مولا تو عاجز نہیں ہے، تو اللہ کا، تو رب ہے، تو خالق اور مالک ہے، تو عاجزی سے پاک ہے، تو انکساری سے پاک ہے، تو رب ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہے۔ مولا تو عاجز نہیں، تیری بارگاہ میں عاجزی اور انکساری لے کر آیا ہوں۔ جب رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں اب جب حضور کو تحفہ، اور رب العالمین نے فرمایا محبوب اگر تو میری بارگاہ میں تحفہ لے کر ایسا آیا ہے
اور میں تجھے بھی ایسا تحفہ دے کر بھیجوں گا۔ میرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین نے فرمایا محبوب کے تمہاری امت کے لیے 50 نمازیں تحفے کے طور پر ہے، وہ تیری امت کے لیے ہے۔ میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا بڑا تحفہ لے کر اللہ کی بارگاہ جب نیچے پھر آتے ہیں، واپسی پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ملا؟ فرمایا 50 نمازیں ملی۔ عرض کی یا رسول اللہ اتنی نمازیں تو آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں پھر جائیے، کم کروا کے آئیے، پھر جاتے ہیں۔ اب جب آنا جانا دوبارہ تھا تو اس وقت کون سی چیز ایسی تھی جب اللہ کے نبی اس پر سوال ہو کر گئے تھے یہ تو رب جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب جب بار بار 5 کم ہوتی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کتنے چکر مارتے ہیں؟ 7 چکر یا 8 چکر مارتے ہیں۔ جب 5 نمازیں رہ گئی حضرت موسیٰ کے پاس پھر حضور تشریف لائے، حضرت کی یا رسول اللہ یہ 5 بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکی۔ حضرت موسیٰ کو بھی پتا تھا حضور کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی، اور انہوں نے بڑے خوش نصیب لوگ نے، خوش نصیب نمازی نے کہ اللہ کی رضا واسطے 5 وقت کی نماز پڑھ دیں۔ اس دور کے اندر انہوں نے اپنا ایمان بچایا، سمجھ تو بڑے خوش نصیب لوگ نے، خوش بخت نے جنہیں اس دور کے اندر بھی اپنے کام چھڈ کے اللہ کی بارگاہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو پتا سی کہ حضور کی امت 5 بھی نہیں پڑھے گی۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ تاری امت 5 بھی نہیں پڑھے گی، ایک چکر اور مارو، تاکہ ایک چکر مار دے تو سارا کام ہی ہو گیا۔ لیکن میرے آقا نے پتا کی فرمایا، فرمایا موسیٰ اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ نے فرمایا محبوب حکم میرا تو لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ رب العالمین نے فرمایا محبوب ہم نے کہہ دیا 50 نمازیں، اگر آپ کی امت 5 بھی پڑھ لے گی تو میں ان کو ثواب جو ہے وہ 50 نمازوں کا دوں گا۔ اگر ہم 5 پڑھ لیں تو ہمیں ثواب 50 نمازوں کا ہے، اور گھر میں نماز پڑھنے سے 1 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جو مسجد میں با جماعت نماز پڑھتا ہے اللہ کریم اس کو 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب بندہ پڑھے گا 5 تو ثواب 50 نمازوں کا ملے گا، وہ قریش علیحدہ ہے، اور ہر نماز کا جو بدلہ ہے اس کا ثواب 1 نماز کا مسجد میں پڑھنے سے 27 درجے زیادہ ہے۔ لیکن 1 نماز پڑھو اور 27 نمازوں کا ثواب دو، اور صرف اللہ کی رضا ہو تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین نے فرمایا اگر محبوب آپ کی امت 5 نمازوں پر استقامت کرے گی تو اللہ فرماتا ہے میرا کلام تو تبدیل نہیں ہوتا، میں تو 50 نمازیں دی ہے پڑھے گی 5 لیکن ثواب 50 نمازوں کا دوں گا۔ اتنا بڑا تحفہ اللہ نے اس رات معراج والی رات میں حضور کو دیا، ہمیں اس کو بھی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ اس سے بڑی عبادت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کریم ہمیں تھوڑی دیر کے بعد پھر اپنی بارگاہ میں جھکنے کا موقع دیتا ہے۔ کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، پھر رات ہوتی ہے، پھر رب العالمین کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے، اس لیے اپنے آپ کو سنوارے۔ صرف یہ نہیں کہ شب رات کو بس محفل میں ہونا ہے یا میرا عاشق میں ہونا ہے یا شب قدر میں ہونا ہے، نہیں، بلکہ نماز پڑھیں۔ اس کے علاوہ اللہ کریم یہ راتیں اللہ نے ہمیں دی ہے بخشش کے لیے، یہ بہانے اللہ نے ہمیں دیے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عظیم تحفہ اللہ نے محبوب کو نمازوں کا دیا، رب العالمین ہمیں ان نمازوں کی قدر کرنے کی اور نماز پاجگانہ باجماعت مسجد میں ادا کرنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس معراج شریف کی رات کا پیغام یہی ہے کہ ہر دفعہ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، لوگوں کو بھی یاد ہے، لیکن ہم نے تو ظاہر تبلیغ کرنی ہے، ہمیں نومبر اور رسول کا مسلح امام جو ہمیں حکم دیتا ہے تو بار بار وہی تبلیغ کی جاتی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں یہی آج کی اس محفل کا اور معراج کا ہمیں سب سے بڑا جو پیغام ہے وہ نماز ہے۔ تو بھائی نماز کی پابندی کریں، قرآن سے محبت کریں گے تو اللہ کریم آپ کو اتنی عظمتیں اور شان عطا فرمائے گا کہ آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ نماز کی قدر کریں گے، جو اللہ کے گھر مسجدیں ہیں ان کی قدر کریں گے، ان میں حصہ ڈالیں گے، تعمیرات میں حصہ ڈالیں گے اور نیکیوں میں حصہ، مزید نیکیوں میں حصہ ڈالیں گے دوسرے کاموں میں، تو یہ وہ نیکیاں ہیں تو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں
نماز پاجگانہ باجماعت مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں قرآن پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا